شمس و ضحا کر دے، منور میری آنکھوں کو میری شمس و ضحا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میری شمس و ضحا کر دے۔ فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما رہا کر دے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما رہا کر دے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما رہا کر دے، جہاں میں چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سوریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیے عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، ہری جنت
کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دے، کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دے، بریلی کے رضا کر دے۔ تمنا اشرف بس اتنی
نہیں نواز کے شاہ مجھے شوقی مجھے تقوی ہم خاک گئے اور خاک ہی ماں گئے ہمارا خاکی تو آدم جد آیا ہمارا خاکی تو آدم جد آیا ہمارا خاکی تو آدم جد آیا یہ خاک ہے سو کیا بتا اعلیٰ حضرت کو تنقید کی اور خاک کہا تھا تو اعلیٰ حضرت نے کلمہ لکھ لیا کہ ہمیں خاک کہنے والوں سنو ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوائے ہیں خاکی وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا اللہ میں ہمیں خاک کرے طلب میں اللہ ہمیں خاک مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے اس خاک میں مدہوش ہے بدراگ ہمارا اس خاک میں مدہوش ہے بدراگ ہمارا اے خاک سے تعمیر مزار شہدوں نے اے خاک سے تعمیر مزار شہدوں نے اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا ہم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے زمین کا تانا آسمان ایسا تانا خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے کہ سن ہم پہ مدینہ ہے اور رتبہ ہے ہمارا سن سے مدینہ ہے اور رتبہ ہے ہمارا اس نے لقب شہنشاہ سے پایا اس نے لقب شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا جو حیدر کرار وہ حیدر کرار جو مولا ہے ہمارا آپ اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائیں ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا اور پھر انشاءاللہ بارگاہ خواجہ غریب نواز نے خودت کے اشعار اس کے بعد انشاءاللہ استاد صاحب نکاح
پڑھائیں گے انشاءاللہ اور پھر انشاءاللہ کے لیے صحت پڑھیں گے. پہلے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں رب اعلیٰ حضرت کے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا ہے غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء. الحمدللہ ہمارے امت تک ہمیں غوث کا ضمن ملا ہے. اور کسی نے کہا کہ چھوٹتی ہے کوئی چھوٹے دنیا غوث کا دامن نہ چھوڑے اپنے گلے میں غوث کا دامن نہ چھوڑے. میرے آقا نے مناقب اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے اردو تو آپ نے اکثر سنی ہے لیکن فارسی میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تو چونکہ ہمارے یہاں فارسی کا اتنا رجحان نہیں ہے لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں ورنہ قصیدہ اکسیر اعظم جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اسی شرح کے اعلیٰ حضرت نے خود لکھی فارسی میں. کبھی ٹائم لے تو پڑھے گا جو آپ کو اندازہ ہوگا کہ غوث پاک کیا ہے. اصل خدا ہم کو تو محبت جو ملی نا غوث پاک کہ اعلیٰ حضرت نے کیسا اعلیٰ حضرت نے بتایا غوث پاک کا جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم. آئیے غوث اعظم کی مناقب میں سے ہم مناقب کا اشعار پڑھتے ہیں مل کے شامل ہو جائیے. واہ کیا مرتبہ ہے غوث جہاں تیرا واہ کیا مرتبہ ہے غوث جہاں تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے بدن آتا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے
نبی عربی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا نبی ذی علوی برج بطولی منزل نبی ذی علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا نبی خور علوی کوہ بطولی ماہر نبی خور علوی کوہ بطولی ماہر حسنی لال حسینی ہے تجلی تیرا حسنی لال حسینی ہے تجلی تیرا حسن نیت وہ خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں. بڑی مشہور نماز ہے ہماری نماز غوثیہ اسرار بھی کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اس بارے میں بڑا واضح بہت پیارا کی مثال لکھا ہے. اس کو طریقہ بتایا طریقے کے اندر جو اعلیٰ حضرت نے 11 کا راز ہے وہ بتایا. اور اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ مجھ پر ایک جب پڑھ رہا تھا مسجد میں تو میرے دل پر یہ الہام ہوا اور تجلی ہوئی جسے میں نے محسوس کیا. اس میں مجھے پتا چلا کہ 11 کا راز کیا ہے. تو یہ نماز غوثیہ ہمارے یہاں بڑے عام ہے اور اکثر پڑھنے والے ہمارے اس کو پڑھتے رہتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حسن نیت وہ خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں. آزمایا ہے یا گانا ہے تو گانا تیرا. آزمایا ہے یا گانا ہے تو گانا تیرا. موت نزدیک گناہوں کی تہہ میل کے خور برس جا کہ نہا کھولے یہ پیاسا تیرا. برس جا کہ نہا کھولے یہ پیاسا تیرا. آپ آمد کو کہے اور میں تیمم برخاست مشت خاک اپنی ہو اور نور کا آہنا تیرا. سج سے ہے مجھ کو نسبت تجھ سے در سے سج اور سج سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. میری نسبت کی قسم کھائے سزانے بغداد. میری نسبت کی قسم کھائے سزانے بغداد. ہند میں بھی ہوں تو کہ تارا ہوں پہرا تیرا. ہند میں بھی ہوں تو کہ تارا ہوں پہرا تیرا. یہ جو شعر پڑھنے والا ہوں وہ شعر کتابت ہے بہت ہی مجھے پسند ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تیری عزت کے مثال اے میرے غیرت والے. تیری عزت کے مثال اے میرے غیرت والے. آہ سب آہ کہ یوں خوار ہو پردہ تیرا. مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ رضا وہ بندہ رسوا تیرا. کہ وہی نہ وہ رضا بندہ
یہ میں پڑھ رہا ہوں تب بھی پڑھ رہا ہوں. تو ہے وہ غوث کے در غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. سورج دلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور میں ہے مہر ہمیشہ تیرا. مرد سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. تجھ سے اور دہر کے افتاب سے نسبت کیسی، تجھ سے اور دہر کے افتاب سے نسبت کیسی. خود کون ہے خادم تیرا چہرہ تیرا، خود کون ہے خادم تیرا چہرہ تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے کے ساتھ، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا. شجر سرو سہی کس کے اگائے تیرے، شجر سرو سہی کس کے اگائے تیرے. معرفت پھول سہی کس کا کھلایا تیرا. تو ہے نوشاہ براتی ہے یہ سارا گلزار، لائی ہے فصل سمن گوندھ کے صحرا، گوندھ کے صحرا تیرا. ڈالیاں جھومتی ہیں رقص خوشی جوش میں ہے، بلبلیں جھولتی ہیں گاتی ہیں صحرا تیرا. گیت کلیوں کی چٹک نظریں ہزاروں کی چلک، گیت کلیوں کی چٹک غزلیں ہزاروں کی چہکے. باب کے سازوں میں بجتا ہے ترانہ تیرا. گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز. کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا. راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے بتوں، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے بتوں. باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. مزرعِ چشم و بخارا ہو گرا ہو اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. اور محبوب ہے ہاں، اور محبوب ہے ہاں، پر سبھی یکساں تو نہیں. یوں تو محبوب ہے ہر چاہنے والا تیرا. اس کو سو فرد جو اصلاح ہے کتب ابدال افراد کے فرد منصر ہے ولایت میں، یہ فرد وہ فرد ہے. اس کو سو فرد سراپا بفرامت اوڑھے، تنگ ہو کر جو اترنے کو ہو نیمان تیرا. گردنیں جھک گئی سر بچھ گئے دل لوٹ گئے، کشف ساراج کہاں یہ تو قدم تھا تیرا. کشف ساراج کہاں یہ تو قدم تھا تیرا. شکر کے جوش میں جو ہے وہ مجھے کیا جان، شکر کے جوش میں ہے جو
پوچھے کوئی رتبہ تیرا لے آیا کو روا تیز نمک کی دھن ہے ذرا اور چھڑکتا رہے کاما تیرا علامہ قہر ہے احواس وہ سیکھا تیرا علامہ قہر ہے احواس وہ سیکھا تیرا ملکے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا ملکے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا تیری ذات خواجہ معین الدین تیری ذات خواجہ معین الدین تو رسول پاک خیال ہے تیری ذات خواجہ معین الدین تو رسول پاک خیال ہے تیری شان خواجہ خواجہ تیری شان خواجہ خواجہ تجھے بے قصوں کا خیال ہے تجھے بے قصوں کا خیال ہے میرا بگڑا وقت سوال ہے میرا بگڑا وقت سوال ہے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے تیری نگاہ کی بات ہے تیری نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیری نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس قضائی پہ ناز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو کہ میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا خواجہ بندہ نواز ہے یہاں بھیک ملتی ہے دیکھو یہ بڑے سخی کا راستہ یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ تیرے غریب نواز ہے یہ تیرے غریب نواز ہے میرا خواجہ عطا رسول ہے وہ بہارے چشت کا پھول ہے وہ بہارے گلشن فاطمہ وہ بہارے گلشن فاطمہ چمنے علی کا نگال ہے چمنے علی کا نگال ہے تیری ذات خواجہ معین الدین رسول پاک خیال ہے الحمد لله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين حضرات عزیز وقار سامعین محترم، یہ شادی خانہ آبادی کی تقریب شہید ہے جس میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کے تصدق سے توسل سے اس شادی خانہ آبادی کو دونوں خاندانوں کے درمیان مزید محبت، الفت اور مودت کا ذریعہ بنائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں رات کے وقت گشت فرما رہے تھے تو ایک گھر سے جھگڑنے کی آوازیں آئی۔ جب آپ قریب گئے تو ماں اور بیٹی آپس میں گفتگو کر رہی ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی کہتی ہے کہ نہیں ملانا۔ بیٹی کہتی ہے کہ عمر نے منع کیا ملاوٹ نہیں کرنی۔ ماں کہتی ہے عمر کوئی دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ بیٹی کہتی ہے کہ عمر نہیں دیکھ رہے تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ ماں سے بیٹی بڑھ گئی تھی، یہ معنی نہیں ہے اس روایت کا۔ اس روایت کا معنی یہ ہے کہ ماں دیکھنا چاہتی تھی کہ میں نے جو بیٹی کی تربیت کی ہے کیا میری بیٹی پر میری تربیت کا کوئی اثر بھی ہوا ہے کہ نہیں، یہ معنی تھا اس کا۔ بیٹی پانی ہی نہیں ملایا، حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ طلب کر لیا اس بیٹی کا۔ آج لوگ بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ بھی ایسے جاری رہیں گے اور پھر مسلمان اوپر بھی آ جائیں گے، پھر کیسر و کسرا دوبارہ مسلمان فتح بھی کر لیں گے اور ہمارے معاملات اور ہمارے گناہ دین سے دوری، دین سے بغاوت بھی چلتی رہے گی، پھر دنیا میں مسلمان حاکم بن کر بھی رہیں گے۔
دنیا کی قومیں محکوم ہو جائیں گی، ایسے نہیں ہوگا۔ یہ اس بچی کی جو نیکی تھی، اس نے دودھ کے اندر پانی نہ ملایا، یہ نگاہ عمر دیکھ رہی تھی کہ اس بچی کے آگے بچوں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے دور میں دور عمر واپس آ جائے۔ اسی بچی کے آگے اولاد میں سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوا۔ جزا و سزا موقوف نہیں ہے قیامت پر، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز تو یہ واقعہ بیان کرنے کا کوئی واقعہ تو آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ یہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے نیکی اور دین پر چلنا اس کو لازم کرے، آگے نتیجہ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ ہمارا اتنا ہی کام ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلے، آگے کیا ہوتا ہے وہ ہمارے ذمہ نہیں، نتیجہ ہمارے ذمہ نہیں۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ ملک پاکستان میں امن ہو، سکون ہو، دین کوئی نہیں چاہتا۔ امن اور سکون کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، انسانیت کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ میں حدیث پاک ایک بیان کرنے لگا ہوں، لوگ این جی اوز کے نام پر اور ایسی باتیں کرتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ سال تو ابھی ہم دخول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ابا جی مولا علی سے پوچھا کہ جب رسول اللہ اپنے گھر میں داخل ہوتے تو حضور کے معمولات کیا تھے؟ تو میرے ابا جی نے مجھے کہا کہ فقال کان اذا ابا الى منزله جزا دخوله ثلاثه اجزاء، جزءا لله عز وجل وجزءا لآله وجزءا لنفسه، ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة فلم يدخر عنهم شيئا۔ جب رسول اللہ اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے جاتے تو نبی علیہ السلام اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے، جزءا للہ عز وجل، ایک صرف اللہ کے لیے حضور اپنا وقت مختص فرماتے، دوسرا اپنے اہل خانہ کے لیے کون سی چیز آئی کون نہیں آئی، آج کون مہمان آیا کون نہیں آیا، اور کون کتنے ضرورت مند آئے، کتنوں کی ضرورتیں پوری ہوئی، اور کون جو ہے اس نے کل آنا ہے پرسوں آنا ہے، یہ اور وہ جزءاً لنفسی، اور ایک حضور اپنا وقت جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے مختص فرما۔ پھر یہ جو آپ کا اپنا وقت تھا، پھر اس وقت کو پھر حضور اپنی امت کے لیے مختص کر لیتے، پھر حضور خاص صحابہ کو پھر اپنے پاس بلاتے، فَيَرُدُّ بِذَلِكَ عَلَى الْخَاصَّةِ عَلَى الْعَامَّةِ وَكَانَ مِنْ سِيرَتِهِ فِي جُزْءِ الْأُمَّةِ إِيثَارُ أَهْلِ الْفَضْلِ بِإِذْنِهِ وَقَسْمُهُ عَلَى قَدْرِ فَضْلِهِمْ فِي الدِّينِ فَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَةِ وَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَتَيْنِ وَمِنْهُمْ ذُو الْحَوَائِجِ۔ پھر یہ حضور اپنا وقت اپنی امت کو دیتے تھے، اپنی ذات والا وقت بھی حضور اپنی امت کو۔ اس وقت میں پھر ہوتا کہ کوئی ایک ضرورت لے کر آتا، کوئی 2 ضرورتیں لے کر آتا، کوئی بہت ساری ضرورتیں لے کر آتا، اور پھر رسول اللہ تمام لوگوں کی ضرورتوں کو پورا فرماتا۔ پھر میرے آقا مولا جن خاص صحابہ کو بلاتے اپنے پاس، ان کو فرماتے ہیں وَيَقُولُ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، فرمایا جو میں نے تمہیں دین کی باتیں علیحدہ بتائی، باقی صحابہ موجود نہیں ہیں تو یہ میری باتیں ان تک پہنچا دیں۔ آج لوگ بڑی بڑی کچھ فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا، تو میرے آقا صحابہ کو کیا فرماتے؟ وَأَبْلِغُونِي حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا
فَإِنَّهُ، اس سے بڑا کیا، NGOs تو صدیوں کے بعد عمر کو اورنگزیب عالمگیر کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی، سوائے ان کا بدماشیوں کے اور کوئی کام نہیں۔ میرے آقا فرماتے فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةً مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا بھائی جو آدمی میرے تک اپنی ضرورت نہیں پہنچا سکتا تو جو خاص لوگ ہو ان لوگوں کی ضرورتیں میرے دربار میں لاؤ۔ یہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی۔ اور میرے آقا وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّي وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُبَاحِي، حضور کے سامنے اچھی بات ہوتی حضور اس کی تائید فرماتے، بہت اچھا ہوا، یہ ایسی کام ہونا چاہیے۔ اور وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُبَاحِي، جو بری بات ہوتی ہے حضور فرماتے یہ کام بالکل نہیں غلط، یہ غلط بات ہے، اس کو ختم کر دو۔ حضور فرماتے اس بات کو مٹا دو، دوبارہ یہ کام کرنے نہیں۔ اور لِكُلِّ حَالٍ عِندَهُ عَطَاءٌ، امام حسین فرماتے ہیں میرے نانا جان کی ساری زندگی کے اندر ہر چیز ہر وقت تیار رہتی تھی، کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ صحابہ جنگ پر چلنے لگے تو کسی نے کہا جی میرے پاس تلوار نہیں ہے، میرے پاس نیزہ نہیں ہے، میرا گھوڑا بیمار ہے۔ لِكُلِّ حَالٍ عِندَهُ عَطَاءٌ، جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑی تو دربار رسالت میں وہ چیز پہلے سے موجود تھی۔ یہ امام حسین کی گواہی ہے، اور امام حسین کو مولا علی نے بتایا۔ اور کیا تھا، یہ تو ویسی تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا۔ لا یحسب جلیس ان احدا اکرم علیہ منہ، امام حسین فرماتے ہیں کہ 1,24,000 حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ موجود تھے۔ لا یحسب جلیس ان احدا اکرم علیہ منہ، عرفات کے میدان میں ہر صحابی حضور کے پاس آیا، حضور نے خطبہ بھی دیا، لیکن 1,24,000 میں سے کسی ایک نے بھی یہ گمان نہ کیا کہ مجھ سے بڑھ کر حضور کو فلاں سے پیار ہے۔ یہ ہے وہ دربار ہے، لوگوں کی باتیں، فلاں انگریز نے یہ بات کی، فلاں نے، میں نے کہا حضور کی بات کرو۔ کائنات میں 1,24,000 لا یحسب، گمان بھی کبھی کسی صحابی کو نہیں گزرا کہ حضور کو مجھ سے اس سے زیادہ پیار ہے، ہوئی بھی کبھی۔ یہی تو وہ بات تھی جو ایک بار آیا پھر گردنیں دے دیں پھر واپس نہیں گئی، پھر 70 زخم بھی لگے، سر بھی پھٹ گیا، بازو بھی حضور کا دفاع کرتے ہوئے شل ہو گیا حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا۔ تو جب ہوش آیا تو نہ سر دیکھا، نہ بازو دیکھا، نہ زخم دیکھے۔ صدیق اکبر نے منہ پر پانی چھڑکتا انہی سے پوچھا مجھے چھوڑو بتاؤ حضور کا کیا ہے۔ جس آدمی نے زندگی میں حضور کے نام پر کسی کو سخت جملہ بھی نہ کہا، تیر کھانے سامنے کھڑے ہوگا تو بڑی دور کی بات ہے، اور سر حضور کے لیے اپنا قربان کر دینا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ بازو، حضرت قیس بن عاظم کہتے ہیں رأیت یدا طلحہ بن عبید اللہ، یہ تابعی ہے، کہتے ہیں میں نے طلحہ بن عبید اللہ کا بازو وہ شل دیکھا، ایسے لٹکا ہوا تھا۔ وہ بازو کیسے شل ہوا؟ وقاب النبی یوم احد، کہ احد والے دن حضور کا دفاع کرتے کرتے آپ کا بازو ختم ہو گیا تھا۔ تابعین کہتے ہیں ہم نے بھی اس بازو کی زیارت کی تھی۔ تو جو حضور کے نام پر کسی کو سخت جملہ نہ کہہ سکا ساری زندگی، حضور کے نام، حضور کی وجہ سے کسی سے ناراض نہ ہو سکا، وہ کس منہ سے قبر کے اندر جا کر کہے گا میں بھی آپ کا ماننے والا ہوں۔ یہ نہیں، سر تو بڑی دور کی بات ہے نا، سر دینا، اور پھر 70 زخم ہونے کے باوجود پھر حضور ٹیلے پر چڑھنے لگے میدان احد میں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں 70 تلواروں اور تیروں میں زخم لگے ہوئے تھے، بازو بھی ختم ہو چکا تھا، اڑ گیا تھا، تیر لگ کے ایسے تیر بچا رہے تھے، حضور کی طرف جو بھی تیر آتا آگے ہاتھ کیا ہوا تھا، یہ بازو اڑ گیا، سر بھی پھٹ گیا۔ جب حضور اوپر چڑھنے لگے ٹیلے پر تو یہ طلحہ بن عبید اللہ نے نہیں کہا کہ کسی اور صحابی کو کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کا جسم تو سلامت ہے، پھر نیچے بیٹھ گئے، عرض کی حضور یہاں پاؤں رکھ، یہاں پاؤں رکھ۔ آج لوگ جو بیٹھ کر دین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے تو نے دین کو دیا کیا ہے؟ تو بیٹھ کر تبصرے کرتا ہے دین پر، پہلے تو یہ بتا تو نے دین کو دیا کیا ہے؟ تیری وجہ سے دین میدان احد میں پہنچا،
تیری وجہ سے دین کیسر و کسرا کے دربار میں پہنچا، تیری وجہ سے دین رسول اللہ کا دنیا کے کونے میں پہنچا، تو اپنے گھر میں دین نافذ نہ کر سکا، تجھے کیا حال پہنچتا ہے وہ دین کے بارے میں بات کر۔ پہلے دین کی بات کر۔ جنہوں نے کام کیے انہوں نے کچھ بھی نہیں، انہوں نے طیبہ کفن بھی نہ ملا حضرت مصعب بن عمیر کو میدان احد۔ اگر دنیا میں کوئی گلہ کرتا نا اسلام پر، ہمیں اسلام نے کیا دیا ہے، میں بھی بیٹھا ہوں، علماء بھی بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں، اس نے عالی شان باتیں، یہاں بیٹھ کر دین کی باتیں کرنا ہو رہے ہیں۔ یہاں یہ نعتیں پڑھ رہے تھے، میں بھی سن رہا تھا، آپ بھی، میں تقریر کر رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ میرے حبیب خندق والے دن تو آپ کے غلاموں کو ہم نے نچوڑ کے رکھ دیا تھا، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ میرے حبیب اگر آپ کے غلاموں کے علاوہ کوئی اور ہوتے تو ان کے دل منہ کی جانب سے باہر آ گئے۔ کوئی چیز، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، کھانا بھی نہیں ہے، 25,000 کا لشکر آیا بیٹھا ہے، تو کسی صحابی نے بھی نہیں کہا حضور یہ بات، اس لیے آپ نے کلمہ پڑھا تھا۔ پھر حضور نے خندق کھودی، خود بھی حضور نے کھودی۔ آج دین کی خاطر کوئی خیر کا جملہ کہنے کے لیے تیار نہیں، چاند بندے بیٹھ جائے اور کوئی دنیا میں موضوع نہیں ہے، حضور کی ناموس کا موضوع ہوگا یا دین کے بارے میں۔ چھوڑو جی یہ پنجابی، او چھڈو جی ساڑھے میں تو پنجابی ہوتے، او چھڈو جی بادشاہ، ایویں مولوی لگے رہا، او چھڈو جی۔ میں کہا چھڈو جی کا مطلب تو جانتا ہے چھڈو جی کا معنی کیا ہے؟ چھڈو جی کا معنی حضور کے دین کو چھوڑو، کسی اور کی بات کرو۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے ہس دین مصطفیٰ دین حیات، زندگی گیرت بھئی قانون ثبات۔ لہو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں ہوا، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ اقبال کہتا ہے حضور آ گئے، عقل بھی جوان ہو گئی، عشق بھی بے قابو ہو گیا، حضور آ گئے، بس حضور آ گئے، بات ختم نہ، حضور آ گئے۔ بیت المقدس فتح ہوا تو جشن کیا منایا گیا جی؟ صحابہ نے کہا جشن ہونا چاہیے، فاروق اعظم تشریف لے گئے، جشن پتہ ہے کیا منایا گیا؟ حضرت عمر فرمانے لگے کہ آج زور کی اذان بلال نے، بس جب بلال اذان دیں گے ہمارے مسئلہ پورا ہو جائے گا، حضور کا یاد تازہ ہو جائے گی، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ میدان احد میں کافروں نے، حضور نے جو لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی نا خوض، کافروں نے پتھر مارا، وہ خوض کی جو کڑیاں تھی لوہے کی وہ آگے یہاں ایسی ہو گئی۔ تو یہ ویسے میں بات کر رہا ہوں، میں نے ایسی باتیں کبھی مجمع میں بیان نہیں کی، ویسے بات ہی کر رہا ہوں۔ مجمع کو تو یہی چاہیے، کھانا کیسے ہے تو پھر جمع کیسے کرنا ہے تو پھر آگے کیسے بنانا ہے، دین کدھر جاتا ہے، چھوڑو دین کی بات ہے، کلمہ جو پڑھ لی، یہ تھوڑی بات ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضور کے خاکے بنے، میں تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے خاکے بنے۔ ممتاز قادری تختہ دار کی طرف چلا جائے تو کہتے نہیں اس نے قانون کو ہاتھ میں لیا، بہترین بات ہے، نصاب جو نہیں دینا تھا تو حضور کے ذاتی فیصلے 11 ججوں نے نہیں مانے،
علماء ساری زندگی حضرت عمر کا واقعہ بیان کر کے اپنی تقریریں گرماتے رہے، ایک فیصلہ حضرت عمر نے نہ مانا، جنہوں نے 11 فیصلے حضور کے نہیں مانے۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ اپنی کرسیوں سے نیچے بیٹھ جاتے ادھر کر، حضور نے فرمایا بات ختم ہو گئی، رسول اللہ نے فرمایا ہم کون ہوتے، لیکن نہیں، ان کی تربیت تجھے نہیں دی گئی۔ یہ تو میرے آقا نے فرمایا نا بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ بن رواحہ مسجد کے دروازے کے باہر سے آ رہے تھے مسجد نبی شریف میں، وہ دروازے کے باہر بیٹھ گئے، تو صحابہ نے کہا حضور نے آپ کو تو نہیں فرمایا بیٹھ جائیں، کہا آپ مجھے فرمایا تو نہیں، میرے کان میں بیٹھنے کی آواز تو پڑی ہے نا۔ بات تو اتنی تھی، میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زبان۔ اب دین ہے کیا؟ کلندر لاہوری اس بات سے پوچھتے ہیں، ایک بات کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق و آغازش ادب۔ ایک بات کہتا ہے دین نامی حضور کی طلب میں، حضور کی محبت میں پگھل جانے کا نام دین ہے، بس اور اس کے علاوہ دین ہے ہی کوئی۔ دین سراپا سوختن اندر طلب، حضور کی طلب میں جل جانے کا نام دین ہے، اور اس کی انتہا عشق ہے، اور اس کا آغاز ادب ہے۔ آغاز ادب کیسے ہے کہ صدیق اکبر کو کئی سانپ لڑے، لم یتحرک مخافت ان ینتبہ رسول اللہ، ایسے بھی نہ ہوئے کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ ہو۔ یہ ادب ہے، اس کی ابتدا ادب ہے اور انتہا عشق ہے کہ آج پھر صدیق اکبر کہاں لیٹے ہیں ساری دنیا کو پتہ۔ بات کہتا ہے یہ دین ہے، بس اس کی انتہا، آغاز تو اس کا ادب ہے لیکن اس کی انتہا جو ہے وہ پھر عشق ہے۔ واحد صحابی ہیں حضرت شماس بن عثمان، جن کا حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا میدان احد میں، سال بھر کے حضرت امیر حمزہ کا 70 بار پڑھا دیا، جو ہے 70 بار، لیکن شماس بن عثمان کا حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا ہی نہیں، ایک بار کا پڑھایا ہی نہیں حضور نے۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کا حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا میدان احد میں۔ جب رسول اللہ کی طرف تیر چلے نا، آج جو اپنی جانیں بچاتے ہیں نا بھائی، میں بچ جاؤں، میرے ویزے بچ جائیں، میری فیکٹری بچ جائے، میرا گھر بچ جائے، میرے بچے بچ جائیں، قدر نبی دا قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا ہوں۔ پہلے تو بھائی بیچتے رہے نا، جب مصر میں پہنچے تو پھر پتہ چلا کہ یہی یوسف ہے، تو عالم لوہار ہمارے پنجاب کا گانے والا بات بڑی کر گیا، کہنے لگا قدر یوسف دا معلوم ہویا، معلوم سے معلوم، قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا ہوں، تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیا ہوں۔ جس دن سارے پٹی ڈال کر آ جائیں گے اس دن پھر پتہ چلے گا جن کے لیے میں اکٹھا کرتا رہا وہ تو مٹی ڈال کر چلے گئے، آنا وہاں رسول اللہ نے ہے۔ بس جو میرے آقا نے رخ انور پھیر لیا کہ تیرے پاس تو میرے لیے ٹائم ہی کوئی نہیں تھا، تو جس مجلس میں بیٹھتا تھا اتنی مسلمانوں کی اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، مسلمان ایسی مستی مسلمان نرم، سختی مسلمانوں کو واقعی نہیں کرنی چاہیے، کوئی اور مسائل ہوں گے، لیکن جب حضور کی عزت کی بات آئے تو پھر شماس بن عثمان کی طرح جب اچانک تیر چلے میدان احد میں حضور کی طرف، ہر طرف سے تیر چلے، تو شماس بن عثمان حضور کے ایسے ارد گرد گھومے، ایسے کر کے ایسے کر کے گھومے، وہ ایسی دنیا میں کوئی مشین بھی نہیں ہوگی، ایک تیر بھی حضور کی طرف نہیں آنے دیا۔ یہ ایمان ہے، کوئی تیر آنکھ پہ لگا، کوئی منہ پہ لگا، کوئی ادھر لگا، کوئی ادھر لگا، لیکن ایک تیر حضور کی طرف نہیں آنے دیا۔ جب جنازے کی باری آئی تو میرے آقا نے فرمایا شماس بن عثمان کا جنازہ نہیں پڑھنا، جنازہ تو صحابہ تو ویسے ہی بخشے ہوئے، اللہ ان سے راضی، رسول اللہ ان سے راضی، بلندی درجات کے لیے ہمارے علماء نے لکھا کہ حضور نے شماس بن عثمان کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھایا، فرمایا میں نے جنازہ پڑھانا تھا بلندی درجات کے لیے۔ شماس بن عثمان نے ایسے گھوم کر اپنے جسم پر سارے تیر لے کر اپنے نبی پر قربان ہو کر وہ مقام حاصل کر لیا کہ جگہ ہی کوئی نہیں رہی۔
تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، 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 تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ مولانا غلام بہت بغدادی صاحب کہتے ہیں ایک بار سارا پڑھا کرو لوگوں کو سمجھ آئے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ اقبال قلندری لاہوری کہتے ہیں فرعون کی دو طاقتیں دیکھ کر مصر والوں نے فرعون کو خدا مانا۔ اس دور کا فرعون بش پوری دنیا کو تباہ کرتے ہوئے جب عراق پہنچا تو ظاہر سپر پاور اپنے آپ کو کہلاتا تھا، اس نے سمجھا میں نے ساری دنیا کو فتح کر لیا، اب کوئی نہیں میرے سامنے بولے گا۔ لیکن عراق کے ایک صحافی نے اپنے دو جوتے اور تیسرے ایک صحافی کا جوتا مانگ کر اس کے منہ پر مار دیا۔ ایک میں نے کہا اقبال بتا، اس دور کے فرعون کو لوگوں نے خدا مانا، اس دور کا فرعون پوری دنیا کو لتاڑتا ہوا جب عراق پہنچا تو اس کے منہ پہ جوتا کیوں پڑا؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ اقبال کہنے لگا تجھے پتہ نہیں حضور آ گئے، اب فرعونوں کو خدا کوئی نہیں مانے گا، ان کے منہ پر جوتے پڑے۔ یہ رسول اللہ کی شان ہے، حضور آ گئے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ میں نے کہا اقبال 5 سالہ بیٹا ہو ممتاز قادری کا، بوڑھا باپ ہو، والدہ تو اس کی فوت ہوئی ہے، بہنیں بڑی ہو، پھانسی کے پھندے کی طرف جاتے ہوئے وہ سارے اس کو روانہ کرے اور باپ ممتاز سے پوچھے آخری بات کوئی کہتے ہوئے جا، اب تو پھندے کی طرف جا رہا ہے، تو ممتاز مسکرا کر نہ بیٹے کو دیکھ کر روئے، نہ بہنوں کو دیکھ کر روئے، نہ بوڑھے باپ کو دیکھ کر روئے، پھندے کی طرف چلتے ہوئے اپنے باپ کو کہے ابا جی 5 سال آپ سے باتیں کرتا رہا، اب ذرا دیکھیں کہ حضور کا غلام پھندے کی طرف جاتے کیسے، وہ یہ دیکھیں، یہ منظر دیکھیں۔ میں نے کہا اقبال اور پھندے کی طرف جاتے ہوئے ممتاز مسکرایا کیوں؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ میں آپ پھندے کی طرف جاتے ہوئے او غلام کبھی روئے گا نہیں، قیامت تک مسکراتے ہوئے جائے گا، کیونکہ حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ بس ایسی میں نے 2 باتیں کرنی تھی آپ حضرات کے سامنے۔ حضور سے پیار کرنا ہے اور بغیر سوچے سمجھے پیار کرنا ہے، فتوے کے بغیر پیار کرنا ہے، فتویٰ پوچھے بغیر حضور سے پیار کرنا ہے، اور پیار ایسے کرنا ہے کہ کافر بھی متاثر ہو۔ یہ نہ پیار کریں کہ باس کر رہے تھے مسلمان، حدیبیہ کے مقام پر عروہ بن مسعود آئے مذاکرات کرنے کے لیے۔ مذاکرات کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سفیر نہیں، وہ جو ٹیبل پر بیٹھ، ٹیبل ٹاک، ٹیبل ٹاک کا وہ پورے عرب کے اندر ان سے بڑا آدمی کوئی نہیں تھا۔ تو جب وہ مذاکرات کرنے آئے، آج کہتے ہیں مولانا ذرا تحمل سے بات کریں، تو عروہ بن مسعود جب آئے تو صحابہ نے یہ مشورہ نہیں کیا آج حضور کے تھوک مبارک نہیں لینی، یہ کیسر و کسرا کے دربار میں گیا ہے تو یہ کیا کہے گا کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ تھوک نہیں لی جاتی۔ آج دوڑنا نہیں ہے حضور کا وضو کا پانی لینے کے لیے، آج آرام سے بیٹھ جانا ہے، مہذب ہو گئے لوگ۔ آج اس چیز حضور سے دور ہونے کا نام لوگوں نے تعظیم رکھا ہے، ہاں جی، حضور سے محبت نہ کرنے کا نام لوگوں نے سنجیدگی رکھا ہے۔ یہ سنجیدگی تیرے کام نہیں آئے گی، اس دن پتہ چلے گا جب تیرے جو ہے وہ کفن کھول دیا جائے گا، اوپر منو مٹی ڈال دی جائے گی، پھر تجھے پتہ چلے گا جس کو میں سنجیدگی کرتا رہا یہ تو میری تباہی بن گئی۔ آج تو جس کو میں مہذب اپنے آپ کو تعظیم کہتا رہا وہ تو آج میرے کام بھی کوئی نہ آیا۔ آج حضور سے پیار کر، اتنا پیار کر کہ خود میں قبر کے اندر لبیک کا نعرہ ایسا لگے بغیر سوچا، میں دیکھ رہا ہوں نا بھائی مہذب بیٹھے ہیں سارے لبیک کا نعرے میں،
توجہ، عروہ بن مسعود جب آئے نا مذاکرات حضور سے کیے، واپس چلے گئے، مکے والوں نے کہا تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا اے قوم، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسری والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ یہ محبت رسول ہے، کافر بھی دیکھے تو کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو۔ اس نے کہا قوم میں قیصر کسری نجاشی کے دربار میں گیا، لیکن جو منظر میں نے محمد عربی کے دربار پر دیکھا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ میں نے کہا واللہ انطلق من خامت اللہ وقت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ۔ میں نے کہا میں نے دیکھا کہ جب رسول اللہ تھوک مبارک پھینکتے تو 1400 صحابہ ہاتھ لے کر دوڑ پڑتے، ادھر پھینکنا، ادھر پھینکنا، ادھر پھینکنا۔ یہ ہے جی محبت۔ بس میں بات ویسے ہی میں نے تھوڑی سی بات کر دی کہ جو سنجیدہ ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہاں لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی، ایک نام سجن کا گا رہی، رگ رگ دے لولو ساہاں نال، دل لگیا بے پرواہاں نال، جتے دم مرن دی نہیں مجال، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں جی؟ کیتی بھج کے وام کباب ہوئے، پیتے بعد شراب خراب، پیر میرے نشان کیتی ایک بار زیارت کیتی بھج کے وام کباب ہوئے، پیتے بعد شراب خراب ہوئے، سرشارت بے تاب ہوئے، انہاں خونیا مست نگاہاں نال، کیتی وچ غما غلطان ہوئے، اندر یاد سجن مستان ہوئے، حیران تے بوں پریشان ہوئے، انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال، تے میرے علی تو کون بیچارا، نپٹ لاشا تے اوگن ہارا، سر تے چاکے تو ایبوں دا بھارا، لامی پری تو شاہاں نال، دل لگیا بے پرواہاں نال، جتھے دم مرن دی نہیں مجال، صلی اللہ علیہ ذوالجلال۔ لبیک سارے بولو بھائی، ادھے تے اگر تانوں قیامت نوں کوئی مواخذہ ہو گیا نا تے اسی عرض کرتے ہیں کہ حضور تہاڈے ہی نام لے سی، ادھے تے مواخذہ کوئی نہیں ہونا، اور جڑیاں گلاں کردے ہو آکے جے ادھے نہ بول پو، ادھے تے اگر مواخذہ ہویا میں تے کتا ہے نا تے اسی محبوب سبحانی کو عرض کرتے ہیں کہ قیامت نوں جناب حضور دا نام لینا بھی جرم سی، اس واسطے ہے جرم نہیں ہے، بل کر کے بولو، بڑی مہربانی تہاڈی۔ لبیک نا جی، لبیک لبیک لبیک۔